السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، ہدایہ خیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے. آپ کے سامنے ایک عبارت ہے ومن لہ علی آخر الف درہم. صورت مسئلہ یہ ہے کہ کسی کا کسی کے اوپر 1000 روپے باقی ہے. اب یہ شخص کہہ رہا ہے 1000 روپے دینے والا سامنے والے سے کہ اگر تو مجھے اس 1000 میں سے کل آئندہ 500 ادا کر دے تو باقی 500 سے میں بری کر دوں گا تم کو، تو بری ہے. انک بریء من الفضل، زائد سے تو بری ہے. تو کیا ہے مسئلہ؟ اگر کل آئندہ دے دیا تو یقیناً 500 سے بری ہو جائے گا. اگر نہیں دے پایا کل آئندہ تو طرفین رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ وہ 1000 روپے اس کے اوپر لوٹائیں گے. 1000 روپے دینا ہے اس کو. اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نہیں، جب برات ہو گئی اس کو مطلق برات پر محمول کیا جائے گا، اور آگے جو شرط اس نے ذکر کی ہے 500 دینے کی، 500 کی ادائیگی کی، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور یہ مطلق برات ہو جائے گی، 1000 سے بری ہو جائے گا. دونوں حضرات کے دلائل آگے آئیں گے. دیکھیے وَمَن لَهُ عَلَى آخر أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ أَدِّي إِلَيَّ غَدًا مِنْهَا 500 عَلَى أَنَّكَ بَرِيءٌ مِنَ الْفَضْلِ فَفَعَلَ فَهُوَ بَرِيءٌ. ادا کر دے تو میرے پاس اس میں سے کل آئندہ 500 درہم، اس طور پر کہ تو اس شرط کے ساتھ کہ تو زائد سے بری ہے. ففعل، اس نے ایسا ہی کیا. فہو بری، زائد سے وہ بری ہو جائے گا. لیکن اگر اس نے 500 درہم کل آئندہ نہیں دیا، طرفین کا مسلک ہے کہ عاد علیہ الالف، اس کے اوپر 1000 لوٹ آئے گا. چونکہ برات مشروط تھی 500 کی ادائیگی پر، معلق تھی، بشرط تھی، معلق نہیں بلکہ مقید بشرط تھی. تعلیق کا اعتبار نہیں، تقید بالشرط کا اعتبار ہے. تفصیل آگے آ رہی تو اس کو ہم تقید بالشرط کہیں گے. تو یہ برات مقید بالشرط تھی اور وہ ہے 500 کی ادائیگی، اور 500 ادا نہیں کیا، اس لیے شرط نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ ادائیگی، یہ برات ختم نہیں ہوگی. 1000 کی ادائیگی علی حال ہی باقی رہے گی. طرفین کا مسلک یہ ہے. عاد علیہ الالف، 1000 روپے اس کے اوپر لوٹ آئیں گے. یہ صاحبین طرفین رحمہ اللہ کا قول ہے، قول ابی حنیفہ و محمد رحمہ اللہ. امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے لا یعود علیہ، نہیں لوٹے گی، برات ہو گئی اس کی. اس لیے کہ مطلق برات ہے، ابراء مطلقون، یہ گویا کہ 1000 سے بری ہی کر دیا. اگر 500 کل آئندہ ادا نہیں بھی کیا، ادا کر دے تو اچھی بات، نہیں ادا کیا تو بھی ابراء مطلق پر محمول کریں گے. دلیل کیا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی؟ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے 500 کی ادائیگی کو برات کا عوض قرار دیا. کلمہ علی ذکر کیا اس نے، علی انک بریء، اور علی مقابلے کے لیے آتا ہے، اور مقابلے سے معاوضے کا معنی قریب قریب ہے. معاوضے کا معنی قریب ہے تو عوض پر ہم اس کو محمول کریں گے. اور عوض قرار دینا یہاں پر درست نہیں. کیوں؟ ادائیگی کی بات ہے اور ادائیگی کے مقابلے میں اس کو عوض نہیں قرار دیا جا سکتا. ادائیگی تو واجب ہی ہے اس کے اوپر، ادا تو کرنا ہی ہے، تو عوض قرار دینے کی پھر کیا بات ہے؟ عوض تو اس وقت ہے جبکہ وہ چیز واجب نہ ہو، اور یہاں پر تو ادائیگی اس کے اوپر واجب ہی ہے. 1000 کی ادائیگی شرط لگاتا یا نہ لگاتا، اس لیے اس اعلیٰ کو ادا کا عوض قرار دینا درست نہیں، چونکہ ادائیگی تو پہلے سے واجب ہے، قرض کی ادائیگی. اسی کو کہہ رہے مصنف صاحب ہدایہ اپنی عبارت میں. دیکھیں کیا تو نہیں دیکھ رہا ہے؟ یہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے. 500 کی ادائیگی کو اس نے عوض قرار دیا اس طور پر کہ اس نے کلمہ علی کو ذکر کیا ہے. کلمہ علی کو ذکر کیا، اور کلمہ علی وہی للمعاوضہ، یہ عوض کے لیے ہے. والاداء لا يصلح عوضا، اور ادائیگی عوض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، اس لیے کہ ادا تو لازم ہے ہی ہے، دینا ہی وہ تو پہلے سے واجب ہے. لیکن ہی مستحق علیہ، اس لیے کہ اس کے اوپر وہ لازم ہے، مستحق ہے ادائیگی.
فجرا وجودہ مجرا عدمہ، لہذا اس کا وجود عدم کی جگہ پر ہے، لہذا ابرا یہ مطلق ہوگا۔ علی انک بریء من الفضل، جو لفظ ذکر کیا ہے اس کو عوض پر محمول کیا اور اس کو معاوضے پر محمول ہی نہیں کر سکتے، تو گویا یہ جملہ ہی لغو ہو گیا، یہ جملہ ہی علی انک بریء من الفضل، یہ جملہ لغو ہو گیا، اور جب جملہ لغو ہوا تو ابرا بری کرنا مطلق سمجھا جائے گا، فبقی الابراء مطلقا، لہذا بری کرنا مطلق رہا، فلا يعود کما اذا بدا بالابراء۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا ہے اس مسئلے پر جبکہ شروع میں ابرا کا ذکر کر دیتا، ابرأت کا بول دیتا، ابرأتک عن الالف، یعنی اپنے جملے کا آغاز ہی ابرأ فعل سے کرتا، تو وہاں پر وہ 1000 سے بری ہو جاتا، تو یہاں پر بھی 1000 سے بری ہو جائے گا، تو انہوں نے بداعت بالابرا پر قیاس کیا ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے، کما اذا بدأ بالابرا، تو اس صورت میں بالاتفاق بالاجماع سب کے نزدیک وہ 1000 سے بری ہو جائے گا، اور آگے کے شرط کا اعتبار نہیں کیا جاتا، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، بداعت بالابرا کی تفصیل آگے آ رہی ہے، جس پر امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے قیاس کیا، یعنی شروع ہی میں ابرأتک کا لفظ استعمال کر دیا، ابرأتک میں نے تجھے بری کر دیا، كما اذا بدأ بالامر ولهما طرفین کی دلیل سنیے، ان هذا ابراء مقید بالشرط، یہ ابراء مقید بالشرط ہے کہ تو مجھے کل آئندہ 500 ادا کرے، تو جب مقید بالشرط ہے فیفوت بفواته، جب کل 500 کی ادائیگی نہیں پائی گئی تو لہذا یہ ابراء فوت ہو جائے گا شرط کے فوت ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ اس نے شروع کیا ہے 500 کی ادائیگی کے ساتھ، ابرا سے نہیں شروع کیا اس نے ابرأتک کا، بلکہ کہا تو مجھے 500 ادا کر دے، اد الی 500 علی انک بریء من الفضل، شروع جو اس نے کیا ہے ادائے 500 سے شروع کیا ہے کل آئندہ، اور یہ جو 500 کی کل آئندہ کی شرط لگائی یہ غرض صحیح ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جان رہا ہو کہ سامنے والا پرسوں کے دن چند دن کے بعد تنگ دست ہو جانے والا ہے، کنگال ہو جائے گا، یہ کل لے لو 500 ہی فائدے میں رہیں گے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسکیم کسی چیز میں نکلی ہو اور 500 کی اس کو ضرورت ہو، اور جان رہا ہے کہ آج اگر ہم نے اس اسکیم میں، اور یہ آخری دن ہے، آج 500 لگا دیا تو یہی ہمارے 500 چند دنوں کے بعد 5000 بن جائیں گے، کوئی زیادہ نفع بخش تجارت اس کے سامنے، اس لیے اس نے یہ شرط لگا دی ہو کہ کل آئندہ تو مجھے 500 دے دے، میں 1000 سے تجھے بری کر دوں گا، یہ غرض صحیح ہے، یسلو غرضاً، یہ غرض بننے کی صلاحیت رکھتی ہے، حذار افلاسی، یا تو اس کے مفلس ہونے جانے کے ڈر سے، او توسلا الی تجارت اربح منہ، یا اس سے زیادہ نفع بخش تجارت تک پہنچنے کے لیے، تو یہ ہو گئی، بات ختم ہو گئی، 500 کی شرط لگانا کل آئندہ کا یہ غرض صحیح بھی ہے، لہذا جب غرض صحیح ہے اس کو محمول کیا جائے گا اور اس شرط کا اعتبار کیا جائے گا۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کلمہ علا کو شرط پر محمول کیا تھا، معاوضے پر محمول کیا تھا، لیکن طرفین فرمائیں گے کلمہ علا جس طریقے سے اس کو معاوضے پر محمول کر سکتے شرط پر بھی محمول کر سکتے، معاوضے پر محمول کرے تو درست نہیں ہے ادائیگی کا عوض قرار دینا، لیکن کلمہ علا کو اگر شرط پر محمول کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں کلمہ علا شرط کے لیے آئے، یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، کلمہ علا شرط کا بھی احتمال لگتا ہے، اور جیسے معاوضہ مقابلے سے قریب ہے ایسے شرط اور جزا میں بھی تقابل ہوتا ہے، کہ جب شرط پائی جائے گی تو جزا پائے جائے گا، تو علا جو اصلاً مقابلے کے لیے ہے وہ معاوضے سے بھی قریب ہے اور شرط و جزا سے بھی قریب ہے، تو بجائے ہم علا کو معاوضے پر محمول کرنے کے ہم اس کو محمول کریں شرط پر۔ کلمہ علا اگرچہ معاوضہ کے لیے ہے لیکن یہ شرط کا بھی احتمال لگتا ہے، کیوں؟ مقابلے کا معنی شرط میں بھی موجود ہے، کیسے مقابلے کا معنی موجود ہے؟ شرط اور جزا کا مقابلہ رہتا ہے، فیحمل علیہ، لہذا اس کو شرط پر محمول کیا جائے گا، عند تعذر الحمل علی المعاوضہ، معاوضے پر محمول کرنے کے دشوار ہونے کی وجہ سے معاوضے پر محمول نہ کریں، کیونکہ معاوضے کو ادا کا عوض نہیں قرار دے سکتے اس کے تصرف کو صحیح کرنے کے لیے، یا اس لیے کہ یہ متعارف ہے، یعنی علا کو شرط کے معنی میں لینا متعارف ہے۔
جی یہاں تک ہو گیا. اب یہ بات ہے کہ علا کو آپ نے شرط پر محمول کیا ہے، معاوضے پر محمول نہیں کیا ہے، تو کیا ابرا شرط کے ساتھ مقید ہو سکتی ہے؟ کہہ رہے مصنف صاحب ہدایہ والابراء بما يتقید، بری کرنا یہ شرط کے ساتھ مقید ہو سکتا ہے، وَإِن كَانَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، اگرچہ معلق نہیں ہو سکتا. اچھا تو معلوم ہوا مقید اور معلق میں فرق ہے. جی ابرا شرط کے ساتھ مقید تو ہو سکتا ہے لیکن معلق نہیں ہو سکتا شرط پر. اب کیا فرق ہے مقید اور معلق میں؟ اس کو ذرا غور سے سنیں. جو چیز شرط کے ساتھ مقید ہوتی ہے تو وہ شروع سے موجود رہتی ہے، وہ چیز شروع سے وہ موجود رہتی ہے مقید میں. البتہ یہ مقید ہے ایک شرط کے ساتھ، مثلا شرط سلامتی. لیکن جو چیز معلق ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہوتی بلکہ شرط کے وقت وہ چیز پائی جاتی. یہ فرق ہے مقید اور معلق میں. تو برات یہ شرط کے ساتھ مقید تو ہو سکتی ہے لیکن معلق نہیں ہو سکتی. اور فرق یاد رکھیں، مقید میں وہ چیز شروع سے موجود رہتی ہے، صرف شرط کے ساتھ مقید ہوتی ہے، لیکن معلق میں کب پائی جاتی؟ اذا وجد الشرط، جب شرط پائی جائے. وَإِن كَانَ لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ، اگرچہ وہ شرط پر معلق نہیں ہو سکتا، مقید ہو سکتا ہے لیکن معلق. هذا الفرق بين التقييد والتعليق. کما فی الحوالہ، جیسے حوالہ کسی کو کسی کے حوالے قرض کر دیا کہ میرا قرض میرا دوست ادا کر دے گا، دوست پر آپ نے قرض کا حوالہ کر دیا، تو یہ شرط پر معلق نہیں ہو سکتا لیکن شرط کے ساتھ مقید ہو سکتا ہے. مثلا یہ حوالہ تو آپ نے کر دیا، یہ حوالہ کرنا درست ہے لیکن یہ مقید بشرط سلامہ ہوگا. جس دوست کے حوالے قرض کیا ہے وہی دوست کنگال ہو گیا تو جس کا اصل قرض تھا اس سے وصولا جائے گا. دیکھیں یہ مقید بالشرط تو ہے لیکن معلق بالشرط حوالے نہیں ہو سکتا. حوالے کا مسئلہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بدات بالابرا پر قیاس کیا تھا کہ جیسے ابرأتک بولے کہ میں نے تجھ کو بری کر دیا، ابرأتک، تو وہاں پر مطلق بری ہو جاتا. آگے جو علی انک بریء من الفضل اس کا اعتبار نہیں کیا جاتا. کرے یہ بداعت بالابرا کی تفصیل ہم آئندہ ذکر کریں گے. وسنخرج البداءة بالابرا یا نخرج البداءة بالابرا انشاءاللہ تعالی. بداعت بالابرا پر ہم مسئلے کی تخریج آگے کریں گے انشاءاللہ. وہاں پر بتائیں گے بداعت بالابرا میں الگ مسئلہ ہے اور یہ الگ مسئلہ ہے. قال رحمہ اللہ وهذه المسألة على وجوہ، اس مسئلے کی کئی شکلیں ہیں. احدهما ما ذکرنا، ایک شکل تو ہو چکی، کل 5 شکلیں ہیں. 5 شکلیں، ایک شکل ذکر کر دی ہے برات والی اوپر جو آئی بطن کے اندر. چلیے اب باقی شکلیں بھی آسان ہیں، ساری شکلوں کو سن لیتے ہیں. دوسری شرط یہ، کوئی کہ صالحتک من الالف علی 500، میں نے تجھ سے 1000 پر صلح کیا، 1000 کے بدلے میں صلح کیا 500 پر، کہ تو مجھے کل آئندہ دے دے اور تو زائد سے بری ہے. علی انک لم تدفع الی غدا، اس شرط کے ساتھ کہ اگر تو مجھے کل آئندہ نہیں دے گا فالالف علیک علی حالی، تو تیرے اوپر 1000 ایک حال اپنی حالت پر رہے گا. تو اس کا یہ جو دوسری صورت ہے تو بالکل واضح ہے، ساری چیزوں کو اس نے خلاصہ ہی کر دیا ہے. تو اس کا جواب یہ کہ ان الامر علی ما قال، جیسی بات اس نے کہی ہے ویسے ہی رہے گا. کل آئندہ ادا کر دیا 500 سے بری ہو جائے گا، نہیں ادا کیا اس نے صاف کہہ دیا کہ 1000 اپنی حالت پر رہیں گے، 1000 دینا ہی دینا ہے. یہ تو فالامر علی ما قال لانه اتى بصریح التقیید، تقیید کو صراحتاً اس نے ذکر کر دیا. فیعمل به، لہذا اس پر عمل کیا جائے گا. تیسری شکل سنیے، ابرأتک من 500، دیکھیں یہ ابرأتک شروع میں لا رہا ہے. جس مصنف نے جو وعدہ کیا تھا کہ یہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، یہ وہ مسئلہ آ چکا ہے. میں نے تجھے 500 سے بری کر دیا، میں نے تجھ کو 500 کے عوض محمول بری کر دیا 1000 کا، کہ 1000 دینے کی ضرورت نہیں، صرف 500 دے دے، کہ تو مجھے 500 کل آئندہ دے دے. تو ابرا اس میں واقع ہو جائے گا، یعنی بری کرنا. کل آئندہ 500 دے یا نہ دے، ہر صورت میں بری ہو جائے گا، چونکہ ابرأتک اس سے اس نے کلام کا آغاز کیا ہے. لأن اطلق الابرا، اس لیے کہ ابرا کو اس نے مطلقاً شروع میں رکھا، اور 500 کی ادائیگی جو آگے اس نے ذکر کی عوض بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی. جیسا کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا شروع میں کہ عوض کو ادائیگی کا نہیں بنا سکتے ہیں اس کو، چونکہ ادائیگی تو ویسے بھی واجب ہے، اس کو معاوضے پر کیسے، لیکن یصلح شرطاً. چلیے
शर्त की सलाहियत है, एवज तो नहीं, शर्त की सलाहियत, लिहाजा शक वाक़ हो गया इसमें कि शर्त के साथ मुक़य्यद करने में, कि एवज पर महमूल करे कि शर्त पर मुक़य्यद करे। इसलिए शुरू में जो उसने अबरातु का कहा है उस बराअत को मुतलक रखा जाएगा आगे के कलाम में शक हो जाने की वजह से। फ़वक़अ शक्कु फ़ी तक़यीद बिशर्त फ़ला यतक़य्यदु बिही, लिहाजा यहाँ पर शर्त पर मुक़य्यद नहीं कर सकते। हाँ, जो पहला मसला था जहां पर इब्तदा उसने अबरातु कैसे नहीं किया था, बल्कि बदअ बिअदाई 500, जो पहली वाली शक्ल गुजर चुकी मतन में, जहां से आज के सबक का आगाज हुआ है, वहां पर अबरातु को मुक़द्दम नहीं किया बल्कि अदाए 5 को मुक़द्दम किया था। अदाए 5 को उसने मुक़द्दम किया था और बरात को बाद में जिक्र किया था मुत्तसिलन, अला अन्नका बरीउम मिनल फ़ज़्ली अद्दी इलैया 500 गदन, पहले अदायगी है, बरात बाद में है, तो इबरा वो हासिल है मकरून उसके साथ, यानी इबरा उसके साथ मुत्तसिल है। फ़मिन हैसु अन्नहु ला यसलु इवज़न यक़उ मुतलक़न, बस इस हैसियत से कि वह इवज़ बनने की सलाहियत नहीं रखता तो बरात मुतलक वाक़ होगी, जैसा कि इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया एवज़ बनने की सलाहियत नहीं है, अला अन्नका बरीउम मिनल फ़ज़्ल, तो मुतलक बरात कह दिया था। और इस हैसियत से कि उसके अंदर शर्त बनने की सलाहियत है, मुक़य्यद बिशर्त, तरफ़ैन ने जैसा कहा ला यक़उ मुतलक़न, तो ये बरात मुतलक वाक़ नहीं होगी, लिहाजा इतलाक़ साबित नहीं होगा, यानी बरात इतलाक़ मुतलक़न शक की वजह से फ़फ़्तरक़ा, लिहाजा दोनों मसले में फ़र्क हो गया। यानी बदाअत बिल इबरा हो उसके हुक्म अलग है, वहाँ पर अबरातु का शुरू में लाया, और बरात अगर अखीर में लाया है और अदाए 5 को मुक़द्दम किया है तो दोनों सूरतों में फ़र्क है। वराबिया, चौथी शक्ल सुनिए, उसने कहा मुझे 500 अदा कर दो कि तू जायद से बरी है, लेकिन कोई वक्त उसने जिक्र नहीं किया। पहला वाला जो मसला था उसमें गदन आया था, तू मुझे कल आइंदा 500 अदा कर दे, तो बाकी से बरी। यहाँ पर कोई गदन वगैरह जिक्र नहीं किया, वलम युवक्कित लिल अदाई वक्तन, तो ये है चौथी शक्ल। उसका जवाब ये है कि इबरा करना सही है, चूंकि यहाँ पर कोई दिन नहीं मुतय्यन की अदायगी के लिए कल आइंदा, तो यहाँ पर कोई गर्ज़े सही नहीं जिक्र की जाएगी, समझी जाएगी, और ये इबरा मुतलक समझा जाएगा और दैन नहीं लौटेगा, इसलिए कि ये इबराए मुतलक है। लम्मा युवक्कित लिल अदा, जब उसने अदायगी के लिए वक्त नहीं मुकर्रर किया तो ला यकूनु लिल अदाई गर्ज़न सहीयन, अदायगी के लिए कोई गर्ज़े सही नहीं। ऊपर तो गर्ज़े सही थी कि मुफलिस हो जाने का अंदेशा या किसी ज़्यादा नफ़ा बख्श तिजारत में रकम लगाने का अंदेशा, इसलिए कि वाजिब है ये मुतलक अज़मान में, लिहाजा ये बरात मुक़य्यद नहीं होगी, बल युहमलु अलल मुआवज़ा, बल्कि यहाँ पर इसको किस पर महमूल किया जाएगा, अरे अला को मुआवज़े पर, और मुआवज़े पर महमूल करना दुरुस्त नहीं है, क्योंकि मुआवज़ा अदायगी का एवज़ नहीं बन सकता, फ़ला यसलु एवज़न, तो ये कलाम लग़्व हो जाएगा। इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने जैसा फरमाया था यहाँ पर तरफ़ैन भी यही फरमाते हैं, लेकिन उस सूरत में जबकि गदन वगैरह का लफ्ज़ नहीं जिक्र किया, कोई वक्त नहीं, बिखिलाफ़ मा तक़द्दम, बखिलाफ़ पहली वाली सूरत के, इसलिए कि कल की आइंदा की कल की अदायगी में गर्ज़े सही मौजूद थी वहाँ पर। पांचवी शक्ल सुन लीजिए, आखिरी शक्ल है, अगर तू मुझे 500 अदा कर दे, या उसने कहा इरा अद्दैत औ मता अद्दैत, देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पर साफ तौर पर शर्त मौजूद है, तालीक़ बिशर्त, इन इदा मता, और आपने शुरू ही में पढ़ा है तालीक़ बिशर्त जायज़ नहीं, तालीक़ बिशर्त तक़यीद बिशर्त जायज़ है, लेकिन ये पांचवी शक्ल में सराहतन शर्त मौजूद है, इन शर्तिया इदा शर्तिया मता अद्दैत है, तो इसको हम तक़यीद बिशर्त नहीं कहेंगे बल्कि तालीक़ बिशर्त कहेंगे। क्या कहेंगे, तालीक़ शर्त के सरी होने की वजह। तो ये सूरत देखिए, फल जवाब फी ला यसिहुल इबरा, ये इबरा सही नहीं है, लिअन्नहु अल्लक़हु बिशर्त सही, इसलिए उसने सराहतन शर्त पर मुअल्लक़ किया है। व तालीक़ुल बराअति बिश्शुरूति बातिलुन, और बरात को शुरूत पर बातिल करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि क्यों, तालीक़ में तमलीक भी होती है, ये दलील भी बहुत अच्छी है। तमलीक है सामने वाले को गोया मालिक बनाना इबरा का, बरात हत्ता यर्तद बिरद, यहाँ तक कि बरात रद्द करने से क्या हो जाती है, रद्द हो जाती है। बरात में तमलीक होती है हत्ता यर्तद बिरतद, लिहाजा जब यहाँ तमलीक है
تو اس کو ان شرطیہ پر اس کو معلق کرنا درست نہیں ہے، شروط پر معلق نہیں کیا جا سکتا، تملیک کا معنی پائے جانے کی وجہ سے اور شرائط کی وجہ سے تملیک نہیں پائی جاتی، بخلاف ما تقدم، اس لیے کہ لأن ما آتا، اس لیے کہ اوپر والی مثال میں صریح شرط کو اس نے نہیں ذکر کیا، لہذا اس کو تقیید پر محمول کیا جائے گا، تعلیق پر محمول نہیں کیا جائے گا۔ ایک آخری مسئلہ ہے، ایک شخص دوسرے سے بول رہا ہے لا اقر لک بمالک، میں تیرے لیے مال کا اقرار نہیں کروں گا یہاں تک کہ تو مجھے مہلت دے دے، خاموشی سے کان میں کہہ رہا ہے، او تحط عنی، یا تو میرے قرض کو کم نہ کر دے، اس نے ایسا کر لیا تو جائز علیہ، اس لیے جائز ہے یہ، اس لیے کہ مکرہ نہیں ہے، اکراہ کے ساتھ ہوتا تو درست نہ ہوتا، اس کو مکرہ نہیں بولیں گے، استرار تو بولیں گے کہ مجبور ہو گیا، اور استرار کی صورت میں بے صحیح ہو جاتی ہے، تو اس لیے کم کرنا اور قرض کو مؤخر کرنا بھی صحیح ہے، یہ اکراہ نہیں بلکہ استرار ہے۔ استرار میں آدمی بھوک لگ گئی، اپنی قیمتی گھڑی کو 10 روپے میں بیچ دے رہا ہے، جائز ہے بھائی، اس کی استرار والی بے درست ہو جاتی، اکراہ نہیں، یہ مکرہ نہیں ہے، یہ مستر ہے، اور مستر کے احکام الگ ہیں اور مکرہ کے احکام الگ ہیں، اور مسئلے کا مفہوم یہ ہے کہ اس نے یہ چپکے سے کہا ہے، بہرحال علانیتاً کہا جاتا ہے تو پکڑا جائے گا، سارے لوگ سن لیں گے، گواہ بن جائیں گے، اور اس طرح کی بات پر اس کو قاضی کے پاس لے جایا جائے گا، پکڑ کر بول رہا ہے میں تیرے لیے مال کا اقرار نہیں کروں گا جب تک تو مجھے مہلت نہ دے، اس طرح کی بات پر تو اس کی لوگ پکڑ کر لیں گے اور قاضی کے پاس لے کر جائیں گے، تو اس لیے یہ صورت نکالے کہ یہ بات جو اس نے کہی ہے چپکے سے کہی ہے، اما اذا قال علانیۃ یؤخذ بھی، اس پر مؤاخذہ ہوگا۔ الحمدللہ یہاں تک سبق پورا ہوا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔